حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ ایک محفل میں کسی ارادت مند نے پوچھا، یا حضرت، کیا غیبت کسی حوالے سے جائز ہو سکتی ہے؟ اگرچہ سوال بظاہر غیر اہم اور غیر متوقع تھا، مگر حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بلا توقف اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، یاد رکھو، غیبت 3 اشخاص کی جائز ہے۔ اول، حرص کرنے والے بخیل کی غیبت جائز ہے۔ دوئم، ایسے شخص کی جو فاسق ہو۔ سوئم، ایسے پیشوا و بادشاہ کی جو ظالم ہو۔ اسی طرح آپ رحمت اللہ علیہ کے ایک عقیدت مند نے آپ سے سوال کیا کہ یا حضرت، کرامت کی کتنی اقسام ہیں؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس عقیدت مند کے سوال کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا، کرامت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک کرامت وہ ایمان ہے جس سے یقین مستحکم اور محکم ہو۔ دوسری کرامت وہ عمل ہے جو عوام الناس کے لیے فلاح و بہبود کا باعث ہو۔ جس بندہ خدا کو یہ دونوں کرامات نصیب ہوئیں مگر پھر بھی وہ کسی اور کرامت کا طالب ہوا تو وہ فرد یا تو فریبی اور جھوٹا ہے یا علم و عمل میں خطا کار ہے۔ ایک دفعہ ایک محفل درس میں ایک مرید نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے تقوی کے بارے میں دریافت کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اصل تقوی یہ ہے کہ انسان انتہائی غصے اور غیظ و غضب کی حالت میں بھی حق و صداقت پر قائم و دائم رہے، ہمہ قسم کے حالات میں بھی حق بات زبان پر جاری و ساری رکھے اور ان پر عمل سختی و پابندی کے ساتھ کرے، جبکہ جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بھی مکمل سختی و پابندی کے ساتھ دور رہے، پھر وہ صحیح متقی و سچا پرہیزگار ہوگا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ انتہائی زاہد، عابد اور متقی و پرہیزگار شخصیت کے حامل تھے۔ آپ کے زہد و تقوی کی یہ کیفیت تھی کہ زمانہ طفلیت میں آپ سے کوئی معمولی سی خطا ہو گئی تو اسے بھی عمر بھر یاد رکھا۔ اس خطا کی یاد تازہ رکھنے کا آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ آپ جب بھی نیا کرتا سلواتے تو اس کے دامن پر اپنی معمولی سی غلطی کو لکھتے جو کم عمری میں آپ سے سرزد ہوئی تھی۔ اس سے آپ کا ایک مقصد تو یہ ہوتا کہ ہر دیکھنے والا آپ کو کم سمجھے، دوسرا یہ کہ آپ کو اپنی غلطی یاد رہے، اپنی اس معمولی خطا پر تا حیات پریشان و پشیمان رہے۔ اکثر اوقات اپنی اس معمولی خطا کو یاد کرتے اور اس قدر گریہ و زاری کرتے کہ آپ کی آنکھیں سوج جاتیں۔ آپ کو ہمیشہ یہی فکر دامن گیر رہتی کہ کہیں آپ سے کوئی ایسا فعل و عمل نہ ہو جائے کہ جو رب ذوالجلال کی ناراضی کا باعث ہو۔ ایک دفعہ آپ رو رہے تھے، لوگوں نے آپ کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور کہا کہ حضرت، آپ اس قدر زاہد و عابد اور متقی و پرہیزگار ہیں، پھر آپ اس قدر خوف میں کیوں مبتلا ہیں اور روئے ہی چلے جا رہے ہیں؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ ہمیں بھی تو بتائیے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے روتے ہوئے انتہائی عاجزی اور سوزمندی کے ساتھ کہا کہ مجھے یہ فکر ہر لحظہ پریشان کیے رکھتی ہے کہ کہیں نادانستگی میں مجھ سے کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسی خطا یا کوئی ایسی بھول نہ ہو گئی ہو جو کہ رب تعالیٰ جل شانہ کو ناپسند اور رب تعالیٰ جل شانہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے، اور اس خطا کی پاداش میں رب تعالیٰ مجھے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دے کہ اے حسن، چل یہاں سے دور ہو جا، ہماری بارگاہ میں تیرا کوئی مقام و مرتبہ نہیں، تیری تمام عبادت و ریاضت ہمیں قبول و منظور نہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ تمام عمر رفاہ عامہ کے کاموں میں مصروف و مشغول رہے، مگر کبھی نہ کسی سے صلے کی تمنا اور نہ ہی ستائش کی آرزو کی، بلکہ ہمیشہ آپ کو یہ فکر ہی رہی کہ رب تعالیٰ کو کس طرح راضی کیا جائے اور اس کی ناراضی سے کیسے بچا جائے۔ آپ کی حیات ناپائیدار کا واحد مقصد و محور اور مطلب و مشن محض رب وحدہ لا شریک کی رضا حاصل کرنا ہی رہا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے اپنے ایک عقیدت مند سے کہا کہ وہ شام کے وقت بازار سے مچھلی اور کباب لیتا آئے تاکہ اس سے افطار کا اہتمام ہو سکے۔ شام ہوئی تو آپ کا عقیدت مند آپ کے حسب ارشاد مچھلی کے کباب لے آیا اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیے، مگر حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے روزہ سادہ پانی سے افطار کر کے کھجور کے چند دانے کھائے اور مچھلی کے کباب کھانے سے انکار کر دیا۔ نماز مغرب کے بعد آپ نے رب العزت کی بارگاہ میں ایک طویل سجدہ کر کے انتہائی گریہ و زاری کے ساتھ التجا کی کہ یا رب العالمین، میں نے سخت غلطی کی کہ دنیاوی نعمتوں کی جانب دھیان دیا، میری اس خطا کو معاف فرما دے۔
آئندہ مجھ سے ایسی غلطی کبھی سرزد نہ ہوگی۔ مجھے خوف ہے اگر تو نے معاف نہ کیا تو کہیں میرا نام درویشوں کی فہرست سے حرف غلط کی طرح مٹا ہی نہ دیا جائے۔ میں تو پہلے ہی بہت خطا کار اور گناہ گار ہوں، پھر دنیاوی نعمتوں کے ذائقوں میں کھو گیا، یہ غلطی مجھ سے سرزد ہو گئی ہے۔ مگر تیری ذات رحمان و رحیم ہے، تو ستار العیوب اور غفار الذنوب ہے۔ تو ہی ہے جو خطاؤں کو معاف کرنے والا اور غلطیوں سے درگزر کرنے والا ہے۔ میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں، تجھ سے میری یہی التجا ہے کہ میری یہ خطا معاف کر دے۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے میں بیٹھے ذکر الہی میں مصروف تھے کہ یکا یک ایک خاتون دوڑی ہوئی حجرے میں آئیں۔ وہ سخت غصے اور پریشانی کے عالم میں تھی۔ اس نے نہ ہی سلام کیا اور نہ ہی اندر آنے کی اجازت طلب کی، اور آتے ہی اپنے خاوند کے خلاف شکایات کا انبار لگا دیا۔ اس عورت کا سر ننگا اور منہ ڈھکا ہوا نہیں تھا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس عورت سے کہا، اے عورت، پہلے اپنا سر اور منہ ڈھانپ پھر بات کرنا۔ اس عورت نے جب حضرت خواجہ حسن بصری کی یہ نصیحت و تاکید سنی تو اس نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اپنے شوہر کی اس قدر دیوانی ہوں کہ مجھے اس کی محبت نے اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے یہ خبر ہی نہیں ہوئی کہ میرا سر اور میرا چہرہ کپڑے سے ڈھکا ہوا نہیں ہے۔ مگر آپ خدا پرست اور خدا مست ہیں، تو آپ کو کیسے ہوش رہا کہ میرا سر اور چہرہ ڈھکا ہوا نہیں ہے؟ اس عورت نے جیسے ہی یہ بات کہی تو حضرت خواجہ حسن بصری کے دل کو لگی، اور آپ کو اس قدر گہرا اثر ہوا کہ آپ نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ آپ نے رب کریم و رحیم سے معافی طلب کی، کیونکہ اسے بھی آپ نے اپنی خطا و غلطی گردانا۔ ایک عرصے تک آپ اس بات کو یاد کرتے رہے اور گھنٹوں روتے رہے۔